نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، کچھ لوگ تو ماشاءاللہ سوال کے روزوں میں ہیں اور بہت سے لوگ نہیں بھی ہیں، اور یہ روزے ضروری بھی نہیں ہیں اگر کوئی آدمی نہ رکھنا چاہے، لیکن رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جن کو قانونی حیثیت ہوتی ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کو اخلاق کی اور رابطے کی حیثیت ہوتی ہے۔ تعلقات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ضابطے والا تعلق اور ایک ہوتا ہے رابطے والا تعلق، ضابطہ قاعدہ قانون کا۔ جو ملازمین کام کرتے ہیں، آدمی جہاں پہ جاب کرتا ہے، جن سے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا ہے کہ بھئی تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ مزدوری ملے گی۔ کچھ مزدور وہ ہوتے ہیں جن سے کہ آدمی کے دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اس کے پاس معلوم ہوتا ہے اس کو کہ یہ ٹائم جو ہے نوکری کا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ کچھ ٹائم ایکسٹرا بھی مجھے دینا چاہیے۔ باپ بھی سمجھتا ہے کہ یہ اس کی سیلری ہے، لیکن کچھ سلوک ایکسٹرا بھی اس کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں رابطہ۔ اللہ رب العزت کے ساتھ میں جتنا رابطہ آدمی کا مستحکم ہوگا اتنا آدمی مزے میں ہوگا، کیونکہ رابطہ جب بندے کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اپنی طرف سے زائد معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی طرف سے زائد کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ بندے کی طرف سے جو زائد ہوتا ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے زائد ہوتا ہے تو وہ انلمیٹ ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حد و نہایت نہیں رہتی، حتیٰ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا یزال عبدی الیہ یتقرب بالنوافل، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے سے مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، طے کر لیتا ہوں کہ بھئی ہاں یہ میرا دوست ہو گیا، اس سے میرا دوستانہ ہے، یہ میرا پسندیدہ ہو گیا بندہ، حتیٰ احببتہ۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں تو پھر کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وہ بہت بھاری الفاظ ہیں۔ علماء کرام نے اس میں کتابیں لکھی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس کا صاف مطلب کھلا ہوا تو سمجھ میں بھی نہیں آتا، اتنا ڈیپ نہیں ہے اس کا مطلب۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہوں کہ اس کا سننا میرا سننا ایک ہی ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے۔ گفتہ اللہ بود، گرچہ الفلقوں میں عبداللہ بود، اس کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا ہو جاتا ہے، اگرچہ کہ عبداللہ کی زبان سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ، اور اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی پھر محبت میں نسبت اتنی گہری ہو جاتی ہے کہ ایک جان دو قالب جیسے تعلقات میں ہو جاتے ہیں لوگ، جب کسی کو کسی سے محبت گہری ہو جائے، ایسی کہ ایک دوسرے کے بغیر جینا محال ہو جائے، وہ کہے کہ تم زندہ نہیں تو میں بھی زندہ نہیں،
تم اگر شادی نہیں کرو گے تو میں بھی شادی نہیں کروں گا. یہ جب یہ کنڈیشن میں معاملہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں ایک جان دو قالب. باڈی تو دو ہے لیکن جان ایک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نسبت اس میں بیان فرمائی ہے کہ پھر میرا اس کا معاملہ اتنا نزدیک کا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا بولنا سننا دیکھنا چلنا پھرنا پکڑنا کسی کے ساتھ دوستی کرنا نہیں کرنا یہ سب میں ہی ہو جاتا ہوں, یعنی میرے ساتھ کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. ایک مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ پھر بندہ جو ہے میں اس کو ایسی توفیق کامل دیتا ہوں کہ اس کا ہر عمل میری مرضی کے موافق ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے تو میری مرضی کے بالکل تابع ہو کر, وہ سنتا ہے تو میری مرضی کے بالکل تابع ہو کر, وہ بولتا ہے تو میری مرضی کے بالکل تابع ہو کر. کیونکہ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اپنی مرضی کے خلاف چلنے دیتا نہیں ہوں. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے سب کچھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے کرنے کی طاقت سوائے اللہ کے کسی کے بغیر, سوائے اللہ کے کسی سے حاصل نہیں ہو سکتی. لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے. اور یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے, یعنی وہ سیکریٹ ہے کہ جس آدمی پر یہ کھل جائے کہ برائی سے بچنا اللہ کے بغیر ممکن نہیں اور نیکی کرنا اللہ کے بغیر ممکن نہیں. کوئی سی نیکی کریں آپ, اللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, اللہ کی خاص مدد کے بغیر. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حبی نسبت کی وجہ سے اس کو اپنی فرمانبرداری میں لے آتے ہیں پوری طرح سے. ایک مطلب یہ بتایا ہے علماء نے, کئی مطلب بتائے ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور اسی وجہ سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو پابندی نصیب فرماتے ہیں دین کی, اور جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو دین کی پابندی کے ساتھ مزید اعمال کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. پھر اس کو اپنے کام میں لگائے رکھتے ہیں. جیسے آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو اپنے کام میں لگائے رکھتے ہیں, جس کو نہیں چاہتے اس کو فائر کر دیتے ہیں. تو دنیا میں فائر کرنا بے تعلق کر دینا ہوتا ہے, اور اللہ کے یہاں فائر کرنا بے توفیقہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بندہ ایسا فائر نہیں ہو سکتا کہ دور چلا جائے, یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان سے دور جا کے کوئی رہ نہیں سکتا. بقیہ ان کے پاس خوشی اور ناخوشی کا معاملہ ہے, نزدیکی اور دوری کا اعتبار, تو اس کو بھی بے توفیقہ کرتے ہیں. ایک خاتون تھی بہت اللہ والی, وہ ایک مرتبہ یہ دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ تجھ کو مجھ سے محبت رکھنے کی قسم میری مغفرت فرما دے. تو مجھ سے محبت رکھتا ہے, میں اس کی تجھے قسم دیتی ہوں, تو مجھے معاف فرما دے. تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تجھے, وہ باندھی تھی وہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ تجھے کیسے معلوم کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں اور تو قسم بھی کھا رہی ہے؟ تو کہنے کہ اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتے تو مجھے کھڑا نہ کرتے رات میں اپنے سامنے, اور تجھے سلاتے نہیں. تو سوتا پڑا رہتا ہے اور مجھے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں. تو یہ ان کی محبت ہی تو ہے کہ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں عبادت کی توفیق میں. اللہ کی توفیق کی بات ہوتی ہے. ایک نواب صاحب تھے, ان کا ایک خادم تھا, سامان لے کے جا رہا تھا ان کے ساتھ. نماز کا وقت ہوا تو اس نے سامان کی گٹلی بازو رکھی, مسجد میں داخل ہو گیا. کہنے کہ نماز کا وقت ہوا, میں تو جا رہا ہوں نماز. انہوں نے کہا بھی کہ چل گھر پہ جا کے پڑھ لے, کہ نہیں بس وقت ہو گیا, اللہ نے مجھے بلایا, اب میں جا رہا ہوں. وہ نماز پڑھا, نماز پڑھ کے وہ ذکر فکر میں بیٹھ گیا, وہ نکل ہی نہیں رہا اندر سے. تو انہوں نے باہر سے پکارا کہ یعنی کیا ہوا, کب تک پڑھے گا نماز؟ کہنے لگے وہ آنے ہی نہیں دے رہے. اور نواب صاحب کو غصہ آ گیا کہ میرا نوکر, اور اس کو کون آنے نہیں دے رہا, اس کو تو میں ایسا کر دوں گا ویسا کروں. کہنے میں کون نہیں آنے دیتا ہے؟ کہنے کہ وہی جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا. جب اللہ نہیں پسند کرتا تو بے توفیق کرتا ہے, جب کسی کو زیادہ پسند فرماتا ہے تو اس کو باتوفیق کر دیتا ہے. تو یہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ, بندہ قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں. پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں چاہنے لگ جانا, پسند کرنے لگ جانا, یہ اصل ہے. ہم اگر کسی منسٹر کو, کسی وزیر کو, کسی پریسیڈنٹ کو, کسی ملک کے بادشاہ کو, کسی بہت بڑے سوداگر کو, بڑے تاجر کو ہم چاہنے لگے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو تو بتانے چاہتے. ہاں یہ ہے کہ وہ اگر آپ کو چاہنے لگے تو پھر اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا, آپ کا کام آپ کے بنیں گے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اس کا چاہنا اصل ہے. وہ ہمیں چاہنے لگ جائے. اور انہوں نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ میں کسی کو کب چاہنے لگتا ہوں, فرمایا کہ میں کسی کو اس وقت چاہنے لگتا ہوں جب وہ میرے محبوب کو چاہنے لگتا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
میرے محبوب کو تم چاہنے لگو، اور چاہنا بھی ایسا ویسا نہیں، دل و جان سے چاہنے لگو، اور اپنے عمل سے چاہنے لگو، اپنی چاہتوں سے چاہنے لگو، تو پھر میں تمہیں چاہنے لگ جاؤں گا۔ آدھا ہے کہ محبوب کے چاہنے والے کو چاہا جاتا ہے۔ آپ کے بچوں کو کوئی چمکار دے، آپ کو اس کو پیار آ جائے گا، جو بہت آپ ہی آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ میرے بچوں کے ساتھ بہت سلوک کر رہا تھا، گیریاں لے کے آتے ہیں لوگ، گفٹ لے کے آتے ہیں بچوں کو، آپ کے بچوں سے ان کو کیا لینا دینا ہے، دوستی تو آپ سے بڑھا نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ ان کے بچوں کو گفٹ لے جانے سے ان سے دوستی بڑھے گی، ان سے خلوص کا اظہار ہوگا، ان سے محبت پیدا ہوگی، اور بڑوں کا آپس میں محبت پیدا ہونا یہ گفٹ کا راز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تحابو تحابو، آپس میں ہدیہ لیا کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی، اور اسی لیے اس کو سلسلے کو چلنا چاہیے، مگر موقع سے چلنا چاہیے۔ اس کو 25 دسمبر کو نہیں چلنا چاہیے، اس کو برتھ ڈے پہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو ڈیتھ ڈے پہ نہیں چلنا چاہیے، اس کو تو ایسے موقع پہ چلے آدمی کی جو اپنے خاص موقع ہو، شریعت اجازت دیتی ہو، کیونکہ وہ ہمارے نہیں ہوتے، وہ ہماری ہدایت کے لینے کے ٹائم نہیں ہوتے۔ وہ موقع اگر آئے کوئی تشادی ہے، تقریب ہے، عیدیں ہیں، ایسے موقع پر تھوڑا سا سلسلہ چلے تو محبتیں بڑھتی ہیں۔ تحادو ہدیہ دیا کرو، اور تحادو کے معنی دو ہیں، مطلب ہدیہ لینا اور دینا۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ایک طرف سے کاروائی ہوتی رہتی ہے آخری، دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں، یہ غلط ہے۔ تحادو باب تفاوض ہے، اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے یہ کام ہونا۔ جیسے معانقہ ہے نا، ایک دوسرے کی گردن ملانا، سینہ ملانا، تو معانقہ لفظ ایسا ہے کہ دونوں ملیں گے تو مصافحہ ہے۔ ایک آدمی مسافہ نہیں کرتا، دو آدمی مل کے کرتے ہیں تو وہ غلط پورا جو ہے نا وہ اسی میننگ کے لیے آتا ہے عربی میں، جس میں دونوں طرف سے کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا تحابو ہدیہ دیا کرو تو آپس میں تمہاری محبتیں بڑھیں گی۔ یہ جو بچوں کو ہدیے ہیں یہ اصل بڑوں کی محبتوں کے لیے، اور بڑوں کی محبت کیوں ضروری ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب تک تم بڑے آپس میں محبت نہیں کرو گے جنت میں جانے نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کسی سے دوستی کی نہیں کی، کیا کرنا ہے نہیں، ویسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبتیں نہ کرو۔ اور میں تم کو آپس میں محبت کرنے کا راز بتاؤں کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کیا کرو تو پھر دل صاف ہوں گے، پھر تمہاری محبتیں ہوں گی، پھر تم جنت میں جانے کے قابل کیے جاؤ گے، ورنہ جنت میں جانے سے روک دیے جاؤ گے۔ پھر یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ چھوٹوں کے ساتھ سلوک، محبوبوں کے ساتھ سلوک اسی لیے تاکہ اپنی محبت میں اضافہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی محبت کو معیار بنایا کہ پھر میں تم کو چاہنے لگوں گا، اور جب میں چاہنے لگوں گا تو پھر میں تمہارے اتنی قربت اور نزدیکی ہو جائے گی کہ میں تمہارے آنکھ ناک کان بن جاؤں گا۔ اذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا نزدیکی والا معاملہ فرما لیتے ہیں تو اس کو ولی کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں، اور جو ولی ہوتے ہیں ان کی ایک شان ہوتی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، میرے ولی سے دشمنی ہے اپنی دشمنی میں لیتا ہوں، یہ حدیث شریف ہے، اور میری طرف سے اعلان جنگ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ سلوک میرے ساتھ سلوک میں لیتا ہوں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بعد کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، اور پتا نہیں کیا آدمی کو دودھ کی نہریں نکالنی پڑیں گی، اور پتا نہیں بیوی کو بچوں کو چھوڑ کے کیا کیا مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان مضبوط ہو اور تقوی کا اہتمام ہو۔ ہر پرسن، ہر آدمی اس کے لیے کیا بولتے اس کو کیپیبل ہے، اس کی گنجائش ہے اس کے اندر۔ ہر آدمی اللہ سے تعلق بڑھا سکتا ہے اپنا۔ اللہ تجھے ایمان اور تقوی یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں، جو جتنا تقوی کا اہتمام کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اتنا اپنا لیں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کو خوشخبری ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انہیں خوشخبری دی جائے گی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اس میں یہ بدلا نہیں کرتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ پہلے زمانے میں تھا، حضور کے زمانے میں تھا، بعد میں تھا، کسی اللہ والے کے ساتھ خاص مناسبت کی وجہ سے اللہ نے اعلان کر دیا، نہیں، یہ وہ ضابطے ہیں جو قیامت تک کے لیے۔
لا تبدیل لکلمات اللہ. اور جس کو یہ چیز مل گئی وہ بڑا کامیاب ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت کامیاب ترین شخص ہے. تو اس لیے جو فرائض اللہ پاک متوجہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اہتمام ہو تھوڑا سا نوافل کا بھی. شوال کے روزے ہیں، پورے مہینے میں کنٹینیو، عید کے بعد کنٹینیو رکھنا کوئی ضروری نہیں، پورے مہینے میں آپ کبھی بھی رکھ لیں اور ڈیوائڈ کر کے رکھ سکتے ہیں. یہ ہفتے میں ایک رکھ لیا، اس کے بعد کے ہفتے میں 2 رکھ لیا، اس کے بعد کے ہفتے میں 2 رکھ لیے، اس طرح 6 کر لیے. اور ثواب کیا ہے؟ پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ہے. کیونکہ جو آدمی 6 روزے شوال کے ملاتا ہے رمضان کے ساتھ میں، اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے. اور روزے سے بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے ساتھ نوافل کا ایک نظام رکھا ہوا ہے. جیسے نمازوں کے ساتھ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، ایسے روزوں کے ساتھ میں فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے. مگر ایک ہی روزے میں سنت نفل، روزے کے اندر سنت نفل الگ ہے، روزے کے ساتھ سنت روزوں کا نفل روزوں کا اٹیچمنٹ الگ ہے. اور یہ دنیا میرے دوستوں رات اور دن کے اعتبار سے یہی ہے کہ مسلسل ہمیں ایکٹیو کیا جائے گا دینی معاملات میں، کہ وہ دین میں لگا رہے آدمی، دینی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہے. کیونکہ جب تک زندہ ہے آدمی جب تک اس کا ٹیسٹ لینا ہے. زندگی ٹیسٹ کے لیے ہے. جب تک زندہ ہے جب تک امتحان ہے. جب تک امتحان ہے تو ہر دن امتحان ہے، ہر موقع پر امتحان ہے، ہر موسم میں امتحان ہے، ہر وقت امتحان ہے. اسی لیے کچھ کو دیکھتا ہے وہ، مجھ کو دیکھتا ہے وہ، سلسلے روز و شب سیرفی کائنات. سیرفی کہتے ہیں سونے کو پرکھنے والے کو، علامہ اقبال ہے نا، یہ تو ان کا تو اسی قلم ہوتا ہے. سیرفی کائنات، کائنات کا جو سیرفی پرکھنے والا ہے، صراف ہے، وہ تجھے مجھے دیکھ رہا ہے اور سلسلے روز و شب میں دیکھ رہا ہے. رات بھی دیکھے گا، دن کو بھی دیکھے گا، عید کی رات بھی دیکھے گا، اس سے پہلے بھی دیکھے گا، شوال میں بھی دیکھے گا، رمضان میں بھی دیکھے گا. ابھی رمضان شروع ختم ہوا، اب اس کے بعد میں حج شروع ہو گیا، وہ حج میں دیکھے گا. چلو بھائی یہ کام شروع کرو، وہ اس سے فارغ ہوں گے، آپ ایک اور کام لگا دے گا، چلو بھائی یہ کام شروع کرو. یہ زندگی کے لیل و نہار. اسی لیے ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی حبی نسبت قائم ہو جائے کہ پھر بقائے دوام، حیات جاویدانی، کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی، اللہ کی نزدیکی، اللہ کا تقرب مل جائے اور اللہ پاک کی ہمیشہ کی نعمتوں میں بندے کو داخل کر کے ان کے خزانوں کے فائدے کا موقع دے دیا جائے. اللہ کا رسم مسلمانوں کو اس کی توفیق دے. اس کے ساتھ ساتھ بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے، کل ہمارے مسجد کے جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان کا فون آیا تھا کہ بھائی آپ مسلموں کو بالکل اپڈیٹ رکھا کیجیے اس معاملے میں جو آپ کو کہا گیا تھا کہنے کو. 2-3 دنوں سے میں نے آپ کو پتا ہے کہ عید کے دن بھی اعلان ہوا تھا مسجد کے کنسٹرکشن کا، اور اس سے پہلے بھی 2-3 اعلان ہوئے اور اس کا رسپانس بہت ہی اچھا آیا. اور یہ محض آپ حضرات کی نوازش ہے اور آپ کا جذبہ تعاون ہے اور ہمدردی ہے اس مسجد کے ساتھ. ماشاء اللہ سے $1,07,000 کیش آ گئے، اور کیش کا مطلب چیک وغیرہ کی شکل کے اندر، اور 600 پلیٹ فارم آ گئے ہیں. اور ایک پلیٹ فارم 2,500 کا ہے تو اندازہ لگا آپ اچھی خاصی رقم ہوگی. مگر پلیٹ فارم جو ہے نا وہ رقم نہیں ہے، بیچ سے آپ کو بتائیے. اور یہ ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو بھرے گئے ہیں ان کو نباہ لینا ہے اور ساتھی تیار ہو جائے. ان لوگوں کا انداز یہ ہے کہ اگر 1,500-2 ہزار کے قریب پلیٹ فارم ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کو کسی سے تعاون لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مسجد والوں کی خواہش بھی ہے کہ اگر یہ مسجد کے مصلی ہی اس کو کر لے تو پھر ہم کو کسی جگہ جانا بھی نہیں پڑے گا، دھندا بھی نہیں کرنا پڑے گا، سرپرستوں کو بھی جواب دینا نہیں پڑے گا. کیونکہ سرپرستوں کی خواہش یہ تھی کہ ادھر ادھر مت جاؤ، جتنا ہو سکتا ہے اس سے میں کر لو، بس اس چکر میں مت پرواز. یہ جو مسجد کے پاس لوگ ہیں ان کے حساب سے. تو اس وجہ سے آپ حضرات سے یہ درخواست ہے. مجھے امید ہے کہ جیسے کنسٹرکشن میں شروع ہوگا اور کام سامنے آئے گا تو ممکن ہے بہت سے جذبے سامنے آئیں گے اور لوگ جو پلیٹ فارم انہوں نے دیا تھا وہ تو پورا کریں گے ہی، ممکن ہے اس سے آگے بڑھ کے ان کاموں کو مکمل کر دیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہوں گے. تو خدا کرے کہ بہت جلدی کام شروع کر دیں یہ حضرات. اور یہ آپ حضرات کا تھوڑا شکریہ بھی ادا کرنا تھا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو ہمدردی کا مظاہرہ فرمایا، تعاون فرمایا، آپ کی اطلاع بھی ہو جائے اس کی کہ کیا ہو رہا ہے. آواز لگائی گئی تھی، ایک اپیل کی گئی تھی، تو لوگوں نے اس کا کیا جواب دیا، تو اس سے آپ کو واقف کروانا تھا. اس وجہ سے میں نے اطلاع کر لی. آج کوئی تشکیل نہیں ہے، آج کے لیے تو ہم نہیں بانٹے جا رہے، لیکن آپ کو بتا دیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور ساتھ ہی ساتھ کسی اور کو تشکیل کرے یا ترغیب دے اپنے دوستوں میں سے، مسلمانوں میں سے، آنے جانے والوں میں سے، تو وہ بھی کام ہو جائے گا. اور جو آپ کے اپنے پلیٹفارم ہیں ان کی بھی یاد دہی ہو جائے کہ بھی کسی طریقے سے اس کو مکمل کر دوں تاکہ پھر ان لوگوں کا یہ کام آسانی سے چل سکے. اللہ پاک سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق بخشے.
کہتے اگر کسی کو چاہیے تو منع نہیں ہے پلیٹ فارم لینے کی، ہے ان کے پاس مجھے بھائی کے پاس.